تو کس طرح سے بدروہیں اس شخص کو مارنے کی منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ اگر وہ آپ کو اس طرح نہیں مار پاتی تو وہ بری عادات لاتی ہیں، خطائیں لاتی ہیں۔ اگر وہ ایسے آپ کو نہیں مار پاتی تو وہ آپ کے خون میں کچھ شامل کر دیتی ہیں۔ آپ کے خاندان میں ہر کوئی ایک ہی مسئلے کے ساتھ نبردآزما ہوتا ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اسے آپ کے خاندان میں لے کر آتی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں کیونکہ یہ آپ کے خون میں ہوتا ہے۔ اور جب کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دراصل 1000 سوال کرتے ہیں۔ کیا آپ کی ماں کو یہ مسئلہ تھا؟ کیا آپ کی نانی کو یہ مسئلہ تھا؟ آپ کے خاندان میں کسی کو کبھی کینسر ہوا ہے؟ اور اگر کسی کے خاندان میں ایسا نہ ہو تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خاندان میں آپ ہی اس مسئلے کا آغاز ہے، اور پھر توہم پرستی آ جاتی ہے، اور لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ بہت سی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور وہ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ عجیب رسومات پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ لوگ فال نکالنے والوں کے پاس جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اور اس کے بعد جب یہ سب کچھ، کیا آپ میری بات سن رہے ہیں، منشیات کا عادی بناتا ہے۔ میں آپ کو کچھ دکھاتی ہوں۔ کسی بھی قسم کی علت، فحش بینی کی علت، زناکاری کی علت، دوائیوں کی علت جن کے بغیر آپ رہ نہیں پاتے، نشے کی علت، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیسے اسے قانونی رنگ دے رہے ہیں، اور وہ اب بھی ایسا چاہتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر کوئی علت کا شکار ہو، اسی لیے یہ لوگ اسکولوں میں جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ آپ انہیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں، اور ان کی آنکھیں شیشے کی طرح صاف ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ اس علت کے عادی ہو جاتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ دوائیوں کا نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو بہتر ہے کہ کسی اور شخص کے ساتھ مشورہ کر لیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ درد کشا ادویات لیتے ہیں۔ میں کبھی بھی اپنی پوری زندگی اس کی عادی نہیں ہونا چاہوں گی، اور اس کی بھی نہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ اسے دیکھیں، اور آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ روزانہ 2 گولیاں یہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تو صرف جیلی بینز ہے، میں آپ کو بس بتا رہی ہوں۔ میں اسے ابلیسی نہیں کہتی، لیکن بتانا چاہتی ہوں ان میں طاقت ہے۔ تو پھر اس سے آگے کیا بات ہے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چینی کے عادی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو زیادہ نمک کی عادت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہمیشہ اس طرح سے اسے چھڑک رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں اور دولت مند رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کا سارا پیسہ کھا جاتی ہیں ڈاکٹرز کے ذریعے، کیا آپ سمجھ گئے؟ تو کچھ چیزوں کو ہمیں نکالنا پڑے گا اور اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا۔ تو خدا آج ہم سے کہہ رہا ہے، پہلے ان چیزوں کو سمجھیں، پھر میں آخری باتوں پر آؤں گی۔ زخم، دباؤ، دکھ، خدا کی تعریف ہو، آمین۔ اور آخر میں ہے معاف نہ کرنے کی روح اور تلخی۔ اب میں کچھ دیر کے لیے اس پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر میری بات سنیں، کیونکہ میں اس حوالے سے کچھ دیر کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جب ہم بدروحوں کی بات کرتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ سب بیدار ہوں اور میری بات سنیں۔ ایسی ہی بدروحیں یہاں موجود ہیں، جیسے کہ چوٹ، زخم، چوٹ اور دباؤ۔ تو موت کی سب سے بڑی وجہ بین الاقوامی سطح پر، میری بات سن رہے ہیں، دل کا مرض ہے۔ بڑی وجہ دل کے امراض ہے۔ لوگوں کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، ان کے دل کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، اور یہ موت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ کار کے حادثوں سے بھی بڑھ کر لوگوں کا ہارٹ فیل ہوتا ہے۔ ہارٹ فیلئر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کی روح میں کچھ چوٹ لگتی ہے۔ کسی شخص کی روح میں کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور آخر کار وہ شخص اس سے متاثر ہوتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ وہ اس کے لیے دروازے کو کھولتی ہیں کہ وہ اس کے دل میں آئیں اور متاثر کریں۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ خدا کا پاک روح کہہ رہا ہے کہ اپنے دل کا مشاہدہ کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم خوشحال اور صحت مند ہو،
اور تمہاری روح خوشحال اور صحت مند ہو. تو اگر آپ کی روح، آپ کے جذبات، آپ کی مرضی، جو کہ آپ کی پوری شخصیت ہے، آپ صحت مند حالت میں ہو، تو ضرورت ہے کہ آپ صحت مند حالت میں آئیں. آپ کا دل صحت مند حالت میں ہو. تو خدا نے مجھے یہ دکھانا شروع کیا کہ لوگوں کو بتاؤں کہ میں ان کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں. میں انہیں شفا دینا چاہتا ہوں. تو میں نے دیکھنا شروع کیا اور مجھے احساس ہوا کہ 50% سے زیادہ اور اس سے بھی بڑھ کر 70% بیماریاں ذہنی دباؤ کی وجہ سے آتی ہیں. ذہنی دباؤ. تقریباً ہر بیماری، تقریباً ہر مرض، حتیٰ کہ جسے ہم آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں، جیسے کہ لوپس ہے، ان کی زیادہ تر وجہ تھکاوٹ اور دباؤ ہوتی ہے. کسی بھی قسم کا سنڈروم، یہ تمام کسی دباؤ یا چوٹ کی وجہ سے آتی ہے جو اس شخص کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں. کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ تو چوٹ کی بدرو انسانی بدن میں عدم توازن کو پیدا کرتی ہے. کیمیائی عدم توازن. میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں عزیزو، غور کرو، میں علم الہیات کی ڈاکٹر ہوں. میں ڈاکٹر ہوں، علم الہیات کی ڈاکٹر ہوں. خدا کی تعریف ہو. مگر کچھ چیزوں کے بارے میں مجھے خدا کا روح رہنمائی دیتا ہے. اور ایک بات جو خدا کے روح نے مجھ سے کہی کہ ان سالوں میں لوگوں کی زندگیوں پر نظر کرو. اور میں نے یہ احساس کرنا شروع کیا کہ لوگوں کی زندگیوں میں جو مسائل ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین نے اس شخص کو کسی چیز سے متعارف کروایا ہوتا ہے. کوئی چوٹ، کوئی دباؤ، کوئی شکستگی، کوئی واقعہ. ٹھیک ہے، بھلے یہ ماں کی کوکھ میں ہوا ہو یا اس سے باہر، اور اسے ہم اس بدن میں کیمیائی عدم توازن کہتے ہیں. اور کیمیائی عدم توازن سے انسانی بدن میں ہارمونز متاثر ہوتے ہیں اور وہ اس طرح عمل کرنا شروع کرتے ہیں. تو ان تمام مسائل سے لوگ نبردآزماں ہیں، جیسے کہ بہت سی بیماریاں ہیں. اسکیزوفرینیا ہے، خدا کی تعریف ہو، فیٹیگ سنڈروم ہے، فائبرومائالجیا ہے، سٹروکس، ہارٹ فیلئر ہے. یہ تمام چیزیں اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. دشمن نے اس شخص کو دباؤ سے بھرے حالات سے متعارف کروایا ہوتا ہے، کسی چوٹ سے، جس کی وجہ سے ان کے بدن میں کیمیائی عدم توازن پیدا ہوتا ہے. ان کے ہارمونز اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اور اس کا نتیجہ وہ ہے جو ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں. آپ اسے لیں یا چھوڑ دیں، آپ ایمان رکھیں یا پالیں. تو یہ وہ 5 بنیادی چیزیں یا عناصر ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ خوف ہے، یہ چوٹ ہے، دکھ کی روح ہے، دباؤ ہے. کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں آتی ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو آپ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں میں کیوں بیمار ہوں؟ اور آج آپ یہ پوچھ سکتے ہیں بہت سے لوگ آخر بیمار کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے. بھلے شیاطین آپ کو اس حد تک اس کا شکار کر دے. بچپن میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو، آپ کی ماں کی کوکھ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو، آپ کے خاندان میں کچھ ایسا ہوا ہو، اور اب اس سے خوف کی روح پیدا ہوتی ہے. بہت سے لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ بچپن میں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا اور اب وہ جوان ہو چکے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. کچھ ایسا ہوا کہ خوف کی روح نے آپ کو جکڑ لیا، حتیٰ کہ جب آپ جوان بھی ہو گئے. وہ چیزیں جو بچپن میں آپ کے ساتھ ہوئی تھی، شاید آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، لفظی طور پر زیادتی ہوئی ہو، جسمانی زیادتی ہوئی ہو، جذباتی یا ذہنی زیادتی ہوئی ہو، یا جنسی زیادتی ہوئی ہو. زیادتی کی بہت سی شکلیں ہیں، حتیٰ کہ بھوک کے ذریعے بھی بچے زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. میں اپنے بورڈ کو صاف کر دیتی ہوں. کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ تو ابلیس آتا ہے چرانے، مارنے اور تباہ کرنے کے لیے. مجھے آپ لوگوں کے لیے آج دعا کرنی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور شاید آپ نے کافی اچھا ناشتہ کیا ہو جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ لوگ سمجھیں، ورنہ آپ رہائی نہیں پائیں گے. ابلیس آپ کے راستے میں گھات لگائے بیٹھا ہے کہ آپ کو مار ڈالے. کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ خوف، خدا کی تعریف ہو، آمین. چوٹ، ٹھیک ہے، چوٹ. کیا آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ کوئی المیہ پیش آتا ہے؟ ہاں، المیہ کیا ہوتا ہے؟
What is a tragedy? ہاں، کیا آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ You would have witnessed something. ٹھیک ہے، Uh-huh. صحیح، ٹھیک ہے، Okay. صحیح۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، Okay. So کیا let me ask you a question. ازدواجی زندگی میں علیحدگی ایک چوٹ ہے؟ Is separation in a marriage a trauma? کیا یہ صرف بچوں کے لیے ہے؟ Really, the children only? آپ کے لیے بھی ہے؟ کیا طلاق ایک چوٹ ہے؟ بہتر ہے کہ آپ روح میں آگے بڑھیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابلیس ایسے بہت سے کام کرتا ہے، تو آپ اسے ایک چوٹ کے طور پر دیکھیں، آپ اسے روح کے زخم کے طور پر نہیں دیکھتے۔ کیا آپ اسے سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہوتا ہے، یا تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، یا کسی نے آپ کا دل توڑا ہوتا ہے، اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آج ایسا ہو رہا ہے۔ خدا کی تعریف، وہ لوگ دلوں کے ٹوٹنے کا شکار ہو رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو الماری میں رکھتے ہیں اور یہ کام پر چلے جاتے ہیں، یا اسکول چلے جاتے ہیں، یا جہاں بھی جانا ہوتا ہے وہ چرچ میں آتے ہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابلیس اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور ان کی روح میں زخم لگا رہا ہوتا ہے۔ To their soul by way of a trauma. ہم سوچتے ہیں کہ چوٹ صرف یہ ہوتی ہے کہ کوئی المیہ ہو جائے یا پھر کوئی حادثہ پیش آ جائے، حالانکہ یہ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس سے آپ بے سکونی کے عالم میں آ جاتے ہیں، درد کا شکار ہوتے ہیں، تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آپ زخمی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ایسے کریں۔ It don't mean that everybody's going, کچھ خاموش زخم ہوتے ہیں، کچھ خاموش زخموں کا شکار ہوتے ہیں۔ trauma. لوگ ان سے مختلف طریقوں سے نمٹتے ہیں۔ People handle it in different ways. کچھ لوگ ان سے بھاگتے ہیں اور دوڑتے ہیں، Some people, کچھ لوگ کھڑے ہو کر لڑنا شروع کرتے ہیں، they run. جبکہ کچھ لوگ اپنا سر کمبل کے اندر چھپا لیتے ہیں اور وہ تکیے کے نیچے سر دے کر چیختے ہیں۔ Under the pillow. لوگ مختلف طریقے سے زخموں سے نمٹتے ہیں۔ تو کیا آپ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ So I آپ جن بھی حالات سے گزرتے ہیں، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں نمٹتے تو اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ پوری جماعت کسی زخم سے گزر سکتی ہے، کوئی اسکول اس چوٹ کا شکار ہو سکتا ہے، کام کی جگہ پر کوئی زخم لگ سکتا ہے، آپ شخصی طور پر بھی اس چوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس چوٹ کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ہم شدید چوٹ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، جب یہ انتہائی خطرناک اور دباؤ کی وجہ بنتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاگل ہو جائیں گے۔ پھر متعدی چوٹ ہوتی ہے، جب کوئی چیز بار بار وقوع پذیر ہوتی ہے، بار بار آپ ایک ہی چیز کا شکار ہوتے ہیں اور آپ اسے مزید برداشت نہیں کر پاتے۔ to the point where you can't take it no more. قوم چوٹ کا شکار ہو سکتی ہے، یا لوگوں کی کوئی جماعت۔ آپ اس پر بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں۔ لوگ جنسی طور پر چوٹ کا شکار ہوتے ہیں، جس کے بارے میں وہ کبھی جان نہیں پاتے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، ازدواجی زندگی میں لوگ اس چوٹ کا شکار ہوتے ہیں، یا تعلقات میں کوئی چوٹ لگتی ہے، جب کوئی آپ کی بری طرح سے تحقیر کرتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پھر دوبارہ کسی سے محبت کر پائیں گے Love somebody again. یا پھر کسی کی محبت کا شکار ہو پائیں گے۔ تو چوٹ وہ چیز ہے جو ابلیس آپ کی زندگی میں لاتا ہے۔ A fear can enter because آپ کی زندگی میں خوف آتا ہے کیونکہ آپ کو زخم لگا ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ زخم ہے، اور پھر خوف ہے، پھر دباؤ آتا ہے۔ آپ اتنا زیادہ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ اس سے کبھی نکل ہی نہیں پاتے۔ اور پھر میں نے اگلی بات بتائی تھی، دکھ۔ کوئی مر جاتا ہے، باقی لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر آپ وہیں پر رک جاتے ہیں، اور یہ دکھ طلاق کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے یا علیحدگی کے نتیجے میں۔ جب کوئی تعلق مر جاتا ہے اور وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، کچھ لوگ کاروبار کھو جانے کی وجہ سے دکھ کا شکار ہوتے ہیں، loss of their business. کچھ لوگ پریشانی کی وجہ سے اس کا شکار ہوتے ہیں، دباؤ ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، کچھ لوگ غصے کا شکار ہوتے ہیں۔ اور میں سوچتی ہوں پتہ نہیں کیوں لوگ اتنا غصہ کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے، مگر ان کے ساتھ کچھ ایسا وقوع پذیر ہوتا ہے جو انہیں غصے کی حالت میں لاتا ہے۔ اور پھر ہم جادوگری کی بات کرتے ہیں جو بدروحوں کے لیے دروازے کو کھولتی ہے۔ سوچیں ایک شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جادوگر بھی مذبح بنتے ہیں اور آپ کے لیے راہیں تیار کرتے ہیں۔
وقت کافی ہو گیا ہے اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، اور میں کافی کچھ بتا چکی ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع رہائی دینے والا ہے اور یسوع آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت آپ جہاں کہیں بھی ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، اور جب میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ متفق ہو کہ آج آپ کے لیے تبدیلی کا دن ہوگا، اور آج کے دن آپ کی زندگی پر آسمان کھل جائیں گے اور چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ دنیا کی تمام دوائیں لے سکتے ہیں، مگر کسی دن آپ کو یہ ایمان لانا پڑے گا کہ خدا ہی آپ کو شفا دیتا ہے اور وہ آپ کو رہائی دینے والا ہے۔ آپ کو بنا شک کے یہ ایمان لانا ہے کہ میں اس درد کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ درد کا شکار ہیں کیونکہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس میں سے نکلیں۔ یہ زخم اس لیے ہے کہ کچھ ہوا ہوگا، آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی اور اب درد مستقل ہے کیونکہ آپ نے اس سے شفا نہیں پائی۔ خدا آج آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو رہائی دینا چاہتا ہے۔ میں نے بتایا کہ بدروہیں آتی ہیں اور کچھ دن تک انتظار کرتی ہیں کہ آپ اس درد سے کیسے نبردآزماں ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ غالب کیسے آتے ہیں۔ بدروہیں کچھ دن تک بیٹھی رہتی ہیں اور پھر وہ جاننے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ یہاں پر رہتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، خوف ہے، شک ہے، بے تکادی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ متزلزل پن ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو دیکھتی ہیں، ایکس رے کو دیکھتی ہیں، ڈاکٹرز کی رپورٹ کو دیکھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے دیکھو، یہ تو بہت بڑھ رہا ہے، اور وہ کہتی ہیں چلو اب اس پر قبضہ کریں، اس پر قبضہ کریں۔ ایک طویل عرصے سے اس شخص نے دعا نہیں کی۔ ہم محفوظ ہیں، اور پھر وہ اپنے ساتھ دوسری بدروہوں کو بلانا شروع کرتی ہیں۔ وہ تمام بدروہوں کو بلانا شروع کرتی ہیں، اس گھر میں آ جاؤ، اس گھر میں آ جاؤ، اور ہم بدروہوں کے لیے میزبان بن جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے 24 گھنٹے جب آپ کسی روح کو حملہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کوئی روح قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو، آمین۔ تو آپ کو اس بدروح سے نمٹنا چاہیے، آپ کو اس سے نمٹنا چاہیے، کیونکہ اب وہ چاہتی ہے کہ آپ کی پوری شخصیت کو تباہ کر دے، آپ کی زندگی کو تباہ کر دے۔ تو یہ پہلے 24 گھنٹوں کے لیے ہے۔ 24 گھنٹوں میں آپ درد محسوس کرتے ہیں۔ یہ مت کہیں کہ دیکھیں ایک درد ہے، آپ کو کہنا ہے میں تجھے ڈانٹتا ہوں، میرے جسم سے، میری زندگی سے نکل جا۔ پھر آپ اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں یہ کیسے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ۔ آپ اس کی جڑ سے اسے کھاڑ دیں گے، کیونکہ وہ آپ کی بغل میں بڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی بغل میں بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز آپ کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ یہ رونگٹے کھڑے ہونے سے آبلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں، چوٹ بن جاتی ہے۔ تو میں نے ان سالوں میں دیکھا ہے کہ بدروہیں بڑھتی ہیں اور قبضہ کرتی ہیں، وہ اندر داخل ہوتی ہیں اور پھر آگے بڑھتی جاتی ہیں، اور اگر انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ بڑھتی جاتی ہے، اور پھر وہ آگے بڑھتی ہیں اور اس طرح کی تمام تبدیلیاں لے کر آتی ہیں، اور وہ مختلف مراحل میں بڑھتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کے لیے آج دعا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے خاندان میں بیماری ہے، آپ کے عزیز بیمار ہیں، آپ کو شفا کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کی طرف سے معجزے کی ضرورت ہے۔ تو میں صرف ایک لمحہ لینا چاہتی ہوں، اور پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گی، اور میں خدا کی رہا کرنے والی قوت کا اعلان کرتی ہوں کہ وہ اسی وقت آپ کی زندگی میں آئے، یسوع کے قادر نام میں۔ تو وہ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، خدا پر ایمان رکھیں اور دعا کریں، اور پوری دنیا سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ایمان رکھیں کہ خدا معجزات کرتا ہے۔ Roto de bebe shete, radara baba shaka, roto de me shenemosa, le raba sata la baha, rataraba sopre eta la baha, roko shababa basha, radaraba soto, rataraba baba soto, ekarababa shandaraba so, lebre enderebo seterebe, pradaraba saprakata, makro oshkata la baha, radarebo seterebosa. ہر بیماری اور مرض میں تجھے یسوع کے نام میں ڈانٹتی ہوں۔ ہر بیماری جو آپ کے بدن میں ہے، اور بیماری جو آپ کی روح میں ہے، ہر بیماری
जो खुदा के लोगों की जिंदगी में है, मैं इसी वक्त तुझे डांटती हूँ, तुझे यीशु के नाम में डांटती हूँ। ऐ बीमारी और मर्ज के फैलाओ, जो दर्द इनके बदन में है, मैं तुझ पर इलाही मुतलिक इख्तियार का ऐलान करती हूँ। मैं तेरे खिलाफ यीशु के खून का ऐलान करती हूँ। यीशु का खून तेरे खिलाफ काम कर रहा है, जो हमारे गुनाहों को धो सकता है। यीशु के खून से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं यीशु के खून का ऐलान करती हूँ हर एक बीमारी पर, हर एक मर्ज पर, हर एक अदम तवाज़न पर। इस वक्त आप जहां भी हैं और मेरी आवाज को यीशु के नाम में सुन रहे हैं, बीमारी को आपकी जिंदगी में कोई इख्तियार हासिल नहीं, बीमारी की आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं। यीशु ने आपकी खताओं के लिए मार खाई, आपकी खताओं के लिए उसे जख्म लगे, उसने आप ही की सलामती के लिए कोड़े खाए और उसके मार खाने से आपने शिफा पाई है। मैं इस बीमारी को हुक्म देती हूँ कि आपके बदन में ये मर जाए। मैं हुक्म देती हूँ कि ये बीमारी आपसे निकल जाए। Kaba shaba karaba sata. Roko shaba kataraba. Roko shebeketa raba sata. Roko shaba karaba sata. दुआया दरख्वास्तों को इस मस्बा पर रखती हूँ यीशु के कादिर नाम में। ऐ बाप, मैं इसे तेरे तख्त के सामने पेश करती हूँ। मैं यीशु के नाम में इन्हें तेरे सामने लाती हूँ। ऐ बाप, तू हर शख्स के नाम से वाकिफ है, तू इनके हालात से वाकिफ है, तू जानता है वो किन हालात से गुजर रहे हैं। ऐ खुदावंद बाप, तेरे कलाम में है कि अगर कोई तुम में बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और इन्हें तेल के साथ मसा करो। ईमान से मांगी गई दुआ के वसीले बीमार शिफा पाएगा। तो मैं इसका ऐलान करती हूँ। मैं इस चोट पर इख्तियार का ऐलान करती हूँ। मैं दुख की रूह पर इख्तियार का ऐलान करती हूँ। मैं दबाव की रूह के खिलाफ कलाम करती हूँ और जादूगरी के खिलाफ। ऐ जादूगरी की रूह में तुझ पर लानत करती हूँ। बदी की रूह पर जो लोगों की जिंदगियों को मुतासर कर रही है, उनकी जिंदगियों में जख्म दे रही है, उनके जहनों को जख्मी कर रही है। हर एक अबलीसी रूह, कैंसर की बीमारी की रूह या भले HIV की रूह हो, हर बीमारी की रूह, अनीमिया की रूह को किसी भी किस्म के जख्म, ये सब खुदा के लोगों की जिंदगियों से निकल जाएं। यीशु के नाम में निकल जाए। कैंसर मर जाए। हम इसे जड़ से खत्म करते हैं। मजीद कोई दर्द ना रहे यीशु के नाम में। मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आपकी जिंदगी में तवील अरसे से बीमारी है। मैं यहाँ एक ऐलान और दावा करना चाहती हूँ। इस बीमारी के खिलाफ मैं यीशु के अजीम नाम में कहती हूँ कि अबलीस को आप पर या आपके बच्चों पर कोई इख्तियार नहीं। तो हालात कैसे भी हो, डॉक्टर ने जो भी तशखीस की हो, जिस दिन हम उसके साथ अहद में आते हैं, बीमारी आपके घर को छोड़ देती है। अपनी मारूसी बीमारी से निकलें, आप इससे बाहर निकलें। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आपके खानदान में कौन है जो कि आपका नहीं है। डॉक्टर ने कुछ भी कहा हो कि आपका दिल आपका नहीं रहा, आप इस बीमारी से नहीं मरेंगे, आप इस बीमारी के साथ नहीं जिएंगे। मैं इसकी जड़ को डांटती हूँ, जैसे यीशु ने अंजीर के दरख्त पर लानत की है, मैं इस बीमारी पर लानत करती हूँ। कुछ लोगों को भी इसके साथ मुत्तफिक होना है। मैं देख रही हूँ कि खुदा ने अपने फरिश्तों को दुनिया के चारों कोनों में भेजा है। खुदा के पाक लोगों, मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ, आप इस वक्त कहीं भी रह रहे हो, मैं खुदा के फरिश्ते से कहती हूँ जो अपने परों पर शिफा लेकर आते हैं, जो आसमान के बलूर जैसे समंदर से आपके लिए अपने साथ शिफा लाते हैं। Sea of heaven. Rabba sabra handaraba. Robo sapra kedabaha. Rotorebes kedabata. Brandelebos ketana. यीशु के नाम में हर खून की बीमारी आपकी जिंदगी से निकल जाए। ऐ खुदा बाप, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ताकि लोग यीशु के नाम में शिफा पाएं। हर तरह के खूनी मर्ज से खुदा की तारीफ हो। कुछ लोगों के बदनों में खून जारी है, तो आपको खून की कोई बीमारी है, मैं यीशु के नाम में उसे डांटती हूँ और मैं इसे हुक्म देती हूँ कि आपके बदन को छोड़ दे। मैं हुक्म देती हूँ कि वो रुक जाए। जो बहुत ज्यादा खून बह रहा है वो रुक जाए और अभी वो खून खुश्क हो जाए। यीशु के नाम में इन 5 इल्लतों को डांटती हूँ। यीशु के नाम में। Karaba karaba koraba kashata.
Rabakaraboko shebeketa rabasata. Rabakerebakarabekete nemosata. I pray for मैं किसी के लिए दुआ करना चाहती हूँ जिसका नाम केन है। डॉक्टर्स की तरफ से आपको बुरी खबर मिली है। डॉक्टरों ने केन से मुतल्लिक खानदान को बुरी खबर दी है। मैं नहीं जानती जिसका नाम केनी, केन या केंट है, मगर मैं देख रही हूँ, खुदा की तारीफ हो, मैं नहीं जानती आपका नाम कैनी, कैन या केंट है, मगर खुदा कहता है इसे बता दो। मैं मौजज़े के लिए ईमान रखती हूँ कि उनके बदन में आपको बस ईमान रखना है। मैं जानती हूँ यीशु के नाम में ये हो चुका है। यीशु के नाम में। कोई यहाँ पर जल्दी बीमारी का शिकार है, कोई है जो यहाँ पर जल्दी बीमारी का शिकार है, और ये शदीद तरीन खारिश की बीमारी है और वो इंतहाई उलझन का शिकार है। खुदा इसी वक्त आपको इस जल्दी बीमारी से शिफा दे रहा है। ईमान रखें और अपने मौजज़े को हासिल करें यीशु के कादिर नाम में। यहाँ पर कोई है जिसका नाम एडलीन है, आपका नाम एडलीन है। खुदा की तारीफ हो। इब्लीस ने आपको कई सालों से जकड़ रखा है और वो नाकाम होगा। खुदा कहता है मुझ पर ईमान रखो तो इब्लीस के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं आपके बदन के लिए शिफा मांगती हूँ। आपके ऑर्गन्स में कोई मसला है, लगता है आपके गुर्दों को कोई आर्जी बीमारी लाहक है, आपका नाम मेडलीन है। मैं नहीं जानती, शायद आपका डायलिसिस हो रहा है, मगर खुदावंद कहता है इसी वक्त आप यीशु के नाम में, यीशु के कादिर नाम में शिफा पा रही हैं और इसकी कुदरत से शिफा पा रही हैं। आप यीशु के खून के वसीले शिफा पा रही हैं। अब दर्द नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा। यीशु मसीह के नाम में कोई दर्द नहीं रहेगा। कोई है जो हैडर नामी लड़की के लिए दुआ कर रहा है। आप इस खातून के लिए दुआ कर रहे हैं जिसका नाम हैडर है। एक और शख्स है जो किसी बीमारी का शिकार है। इसके बोलने से मसला है, वो बहुत आहिस्ता बोलता है। कोई ऐसा है जिसको चोट लगी है, इसका बदन इस चोट का शिकार है, इसे चोट लगी है और मैंने जो नाम सुना है वो हैडर है और खुदावंद कह रहा है मैं इसी वक्त हैडर को शिफा दे रहा हूँ। इब्लीस इसको छोड़ दे और भाग जा। इस लड़की को छोड़ दे यीशु के नाम में। मैं खुदा ही तुझे शिफा देता हूँ। खुदा कहता है मैं खुदावंद हूँ जो तुझे शिफा देता हूँ, मैं ही तुझे रिहाई देता हूँ। खुदा की तारीफ हो। कोई बच्चा जो बीमारी का शिकार है, डॉक्टर ने आपके बच्चे को जो भी बीमारी तशखीस की हो, यीशु के मार खाने से इस बच्चे ने शिफा पाई है। ये बच्चा रिहाई पाएगा। इस इब्लीसी बीमारी का नाम ऑटिज्म है। मैं तुझे यीशु के नाम में डांटती हूँ। ऑटिज्म मुझे परवाह नहीं, मैं वो जानती हूँ जो यीशु के खून में है और मैं यीशु के खून में कोई ऑटिज्म नहीं देखती। मैं ऑटिज्म की बीमारी से इस बच्चे की रिहाई मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस बच्चे के सर पर हाथ रखें और देखें कि यीशु मौजज़ा करता है। खुदा की तारीफ हो। आमीन, आमीन। इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस चर्च में जाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिल्द की रंगत क्या है। यीशु आज भी आपसे मोहब्बत करता है और कहता है मैं तुझे सारी बीमारियों से शिफा देता हूँ। मैं तुम्हारे खून में मौजूद तमाम लानतों को तोड़ता हूँ जो तुम्हें खानदानी तौर पर मिली हैं। खुदावंद कहता है मैं इन्हें खत्म करने के लिए आया। जिससे बेटा आजाद करता है वो हकीकत में आजाद होता है। मैं बच्चों की तमाम बीमारियों के लिए खुदा से दुआ करती हूँ। मैं हर किस्म के इन्फेक्शंस और जो भी बीमारियां हैं उन्हें यीशु के नाम में डांटती हूँ। वो बीमारियां जो बच्चों के बदन में हैं, मैं लोकीमिया की रूह को डांटती हूँ। मैं लोकीमिया की रूह को यीशु के नाम में डांटती हूँ। मैं सांस की तमाम बीमारियों को डांटती हूँ। इस वक्त बहुत से लोग शिफा पा रहे हैं। यीशु आपको छू रहा है। आपके सीने की बीमारी से आप शिफा पा रहे हैं। कोई शख्स है जो पेलोनिक इन्फेक्शन का शिकार है। मैं इसे समझती नहीं, मगर मैं ये देख रही हूँ कि पेलोनिक के इस हिस्से में इन्फेक्शन है जो खुदा आपको शिफा दे रहा है। अपने हाथ अपने पेट पर रखें और इन्हें दोनों अतराफ में लेकर जाएं और याद रखें कि ये बीमारी फिर दोबारा कभी नहीं आएगी। मैं आपकी जिंदगी के लिए शिफा मांगती हूँ, आपके लिए रिहाई मांगती हूँ। कोई शख्स है जिसका नाम रॉय है। इसका नाम ली रॉय है।
اسی وقت اپنے بدن میں شفا پائیں۔ میں ہر کسی کی کمر کے لیے دعا کرتی ہوں، ہر کوئی جو کمر درد کا شکار ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی نسیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھی ہوئی ہیں۔ میں ڈسک کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں دبی ہوئی نسوں اور ڈسک کے لیے دعا کرتی ہوں۔ لوگوں کو کولہے کے درد کا مسئلہ ہے، ان کے کولہوں میں اور ٹانگوں میں مسئلہ ہے، اسی وقت آپ سب شفا پائیں یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں۔ خدا کا روح اس وقت کہہ رہا ہے کہ یسوع کے نام میں یہ ہو چکا ہے۔ خدا شفا دینے والا ہے، وہ رہائی دینے والا ہے۔ میں نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا اور میرا ایمان ہے کہ یسوع کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی ہے۔ میں بنا کسی شک کے یہ ایمان رکھتی ہوں، آپ کے ایمان نے آپ کو چنگا کیا ہے۔ کوئی بیماری، کوئی مرض، کوئی تکلیف، کوئی درد ایسا نہیں جسے یسوع حل نہ کر سکتا ہو۔